محترم حضرات، الحمدللہ عز و جل آج 5ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی اختصار کے ساتھ۔ اور 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن احکامات کا اپنے بندوں کو حکم عطا فرمایا ہے، اور چند مسائل بھی میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 5ویں پارے کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ ہے وہ ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلی جو آیت کریمہ تھی وہ تو ہمیشہ، اس سے پہلی جو چوتھے پارے کی آخر کی جو آیت ہے اس میں ان عورتوں کا تذکرہ ہوا جن سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن یہاں جو 5ویں پارے کی شروعات ہے اس میں وقتی طور پر کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کا بیان ہے۔ ترجمہ دیکھیں، شوہر والی عورتیں تم پر حرام کر دی گئی۔ والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتیں، یعنی ایک عورت ہے اس کا شوہر ہے، اب ایک شوہر ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرے تو یہ شریعت میں حرام ہے، کیونکہ ایک عورت کو بیک وقت ایک ہی شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور پھر اس میں غور و فکر کرنے سے بے شمار ایسے اسرار و رموز ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ اسرار و رموز جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو کافی پردے جو حائل ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں پر ظلم ہوا وہ ایک ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے پس پردہ اگر غور کرنے سے کافی کھلے ہوئے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی جو آیت کریمہ ہے 5ویں پارے کی، اس میں کیا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائے، یعنی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو اور مقابلہ ہونے کے بعد ان کی عورتیں جن کو تم اپنے ساتھ لے کر کے آ جاتے ہو، اب ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان عورتیں جو شوہر والی ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں اور ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور جو مہر کے حوالے سے ہے وہ بھی اسی آیت کریمہ میں آگے دیکھیے۔ آیت کریمہ میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے، یعنی کہ پچھلی آیت کریمہ میں چوتھے پارے کے اخیر میں جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ، اور 5ویں پارے کی شروع میں جو یہ کہا گیا کہ شوہر والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ اب مقصد نکاح بھی بیان کیا جائے گا کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ آیت کریمہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، مالوں کے ذریعے سے نکاح تلاش کرو۔ آج جس کے پاس مالدار ہوتا ہے نا وہ حرام کے اڈوں پر جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ زنا لیکن آج زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ انسان 500 روپے میں زنا کر کے آ جاتا ہے، تو ایک راستہ نکال لیا اس نے، لیکن نکاح اگر اسے کرنا ہے تو آج اس میں اتنے سارے لوازمات ہیں، اتنے سارے لوگوں نے اپنے اپنے طرف سے رسم بنا لیے ہیں کہ ایک عام آدمی بیچارہ کئی لوگوں سے قرضہ لے کر کے نکاح کرتا ہے، پھر وہ قرضے کے بوجھ تلے
کئی سالوں تک دبا رہتا ہے، تب جا کر کے وہ قرضے کی بوجھ سے اٹھتا ہے. تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. جس کو آسان ہونا تھا وہ مشکل ہو گیا، اور جو مشکل ہونا تھا وہ آسان ہو گیا. کہ نکاح کو بالکل آسان کر دینا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھے آپ کو پتہ چلے گا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا تھا. تو آج نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے. تو پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. تو جو تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اپنا فریضہ، ان کا فریضہ ادا کرے. فریضہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مہر کے حوالے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم عطا فرمایا. اب مہر کی مقدار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آگے دیکھیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں پر مہر کا مال کتنا ہونا چاہیے. اب اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی اس آیت کریمہ کے ماتحت ہے. تو دیکھیے شرعی طور پر مہر کا مال جو ہے نا وہ کم سے کم 10 درہم، کم سے کم 10 درہم، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب زیادہ سے زیادہ کتنا ہو اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس کے بیچ میں اتنا ہونا چاہیے کہ جو آدمی صحیح طریقے سے اپنی ہونے والی بیوی کو مہر ادا کر سکے. پتہ چلا کہ کروڑوں روپیہ مہر کر دیا، اب آدمی ادا ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو ہمیشہ وہ اس کے بوجھ تلے دبا رہے گا. تو مہر کا ایک مقدار متعین ہونا چاہیے. عام طور پہ مہر مثل کا جو رواج چلتا وہ یہ ہے کہ ایک خاندان میں ان کے عورتوں کو کیا مہر دیا جاتا ہے اسی اعتبار سے اپنے آنے والی نسلوں کو مہر متعین کرنا چاہیے. لیکن بہرحال شریعت نے اس بات کو ناپسند قرار دیا ہے کہ کم سے کم مہر رکھا جائے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار متعین کی جائے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں چند باتیں ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کی خواہش ہو تو وہ نکاح کرے، نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے، اور خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے فقط نکاح نہ کرے بلکہ یہ سوچ سمجھ کر کے نکاح کرے کہ میں گناہوں سے بچا رہوں گا، ان کے ذریعے سے میری اولاد ہوگی، امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا، اور میری اولاد میری بخشش کا ذریعہ بنے گی. یہ سوچ کر کے جب انسان نکاح کرتا ہے تو پھر اللہ اس نکاح میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم. اب اس کے ماتحت جتنی بھی باتیں ہیں آپ جو ہے کلام مجید میں ترجمے والے میں پڑھ سکتے ہیں. اسی صورت میں ایک آیت کریمہ اور ہے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بہت بڑا میسج، بہت بڑا پیغام، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زوجین کو عطا فرمایا ہے. میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کس طرح زندگی گزارے. آج کیا ہوتا ہے نا، بات بات پہ لڑائی کر جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے تو فوراً طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تھوڑی سی کوئی بات اگر ان بن ہو جائے تو اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر برسوں تک اسے اپنے گھر میں بلاتا نہیں شوہر. لیکن شریعت نے کتنا بہترین پیغام دیا ہے اس آیت کریمہ میں. دیکھیں سب سے پہلی چیز الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہے. اتنا ضرور دیکھیں کہ اسلام نے مرد کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. چند وجوہات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں ان سارے کاموں کو مرد انجام دیتا ہے. جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اس کائنات میں تشریف لائے، سارے کے سارے نبی مرد ہوئے، کوئی عورت نہیں ہوئی.
اسی طرح امامت کی ذمہ داری یہ مردوں کے حوالے ہے. اسی طرح عورتوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری یہ بھی مردوں کے حوالے ہے. تو دین کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں یہ مردوں کے حوالے ہے. اسی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں تو حاکم بن گیا اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. نہیں، شریعت نے بھی اس کے لیے راہیں متعین کی ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے اللہ نے ان میں ایک کو دوسری پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور ہمیشہ شریعت نے شوہروں کا مقام بلند فرمایا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا مقام تو کافی بلند فرمایا ہے، جن میں سے شوہر ہیں کہ ان کا مقام کافی بلند ہے. لیکن کبھی انبن ہو جائے، لڑائی جھگڑے والی نوبت آ جائے تو شریعت نے کس طرح سمجھانے کا حکم عطا کیا ہے وہ دیکھیں آیت کریمہ میں. پہلی بات یہ کہ مرد کو عورتوں پر حاکم کیوں بنایا گیا؟ تو قرآن خود کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. حاکم بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس کی زندگی کا پورا خرچہ مرد اٹھاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی نگہبانی کرتا ہے. تو اس وجہ سے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. تو نیک عورتیں اطاعت کرنے والی اور ان کے عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں نیک ہوتی ہے وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہروں سے جھگڑے نہیں کرتی، لڑائی نہیں کرتی، ان کی نافرمانی نہیں کرتی ہے. تو شوہر کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. اب آگے دیکھیے آیت کریمہ میں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ عورت نافرمان ہے، تو ابھی جیسے ہی نافرمانی کا اندیشہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اسے طلاق دے دیتے، اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. لیکن کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا کہ جن عورتوں کی تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ. اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر کو الگ کر لو. ایک ہی گھر میں رہو، جب شوہر عورت سے اپنے بستر کو الگ کر لیتا ہے تو یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات بن جاتی ہے. پھر وہ عورت نہ سمجھ ہو تو پھر اسے سمجھنے والی زندگی مل جایا کرتی کہ میرا شوہر ہی مجھ سے دور ہو گیا. یہ طریقہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دو، یہ طریقہ نہیں کہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرو. پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بیوی نافرمان بن جائے تو سب سے پہلے سمجھاؤ. اس کے باوجود نہ سمجھے اب تم اپنی بستر کو الگ کر لو. ایک ہی گھر میں رہو، بس جگہ تبدیل ہو جانی چاہیے. یہ عورتوں کو بہت مشکل جاتا ہے. پھر آگے میرا رب فرماتا ہے پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو. اب اتنا بھی نہیں مارنا ہے کہ مار مار کے اس کی حالت خراب کر دو. وَضْرِبُوهُنَّ، قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. مطلب ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک دو تھپڑ ان کو مارو، زیادہ نہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو. یعنی کہ پہلے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے حکم اللہ نے کیا فرمایا؟ سمجھاؤ. نہ سمجھانے کی صورت میں بستر الگ کر لو. اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو ایک دو تھپڑ مارو. اب اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکڑ کر کے رہو، نہیں. اب معاف کر کے جتنی محبتیں ہو سکتی ہے ساری محبتیں پیش کر دو، پھر وہ تمہاری فرما بردار بن جائے گی. تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق زوجین کے حوالے سے اپنے بندوں کو ایک بہترین پیغام عطا فرمایا ہے. تو یہ کلام مجید کے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں جو ہے کلام مجید کے ذریعے سے مل جاتا ہے. اسی پارے میں ایک آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. کہیں اگر آپ مزدوری کریں گے نا
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا 1-2 روپیہ کھا لے، آپ کے حق تلفی کر لے، لیکن رب کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے ایک نیکی کے بدلے میں بڑھا کر کے اللہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے کئی کئی مہینے بھی اللہ ایسے عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دیکھ لو، نیکی ایک کرو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بلکہ ہمارے فقہائے کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندے صرف اپنے دماغ میں سوچ لے میں یہ نیکی کروں گا، ابھی تک کیا نہیں اس نے، صرف سوچ لیا، سوچنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ظلم کبھی نہیں کرتا رب۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو نمازیں پڑھا، پتہ نہیں اس دن میرے نمازوں پہ پردہ ڈال کر کے کہیں رب مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں فرماتا ہے، بلکہ وہ بندوں کو اس کی حیثیت سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا یہی کم ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوائیں عطا فرماتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، ایک چھت کے طور پر آسمان ہمیں عطا فرمایا، بچھونے کے طور پر اس نے زمین ہمیں عطا فرمایا؟ یہی کم ہے کہ اس نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا، پیر دیے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی؟ جا کر کے اس انسان سے پوچھو جس کی زبان نہیں ہے، اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں۔ اس انسان سے جا کر کے پوچھو جو اپنے ہاتھ سے محروم ہے، اس انسان سے جا کر کے پوچھو جو اپنے پیروں سے محروم ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے گا ہی نہیں۔ یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے یا تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ رب کا ظلم نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں پھر جھانکنا پڑے گا کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا لو، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اللہ کی چوکھٹ میں آ جاؤ، وہی مصیبت کو دور بھی فرما دے گا اور بہترین سکون عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت کریمہ اور ہے، ایک ایمان کو تازہ کرنے والی آیت 5ویں پارے میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کا ترجمہ سنیں آپ۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپسی جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے۔ ایمان کی تازگی بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، ساری چیزیں اس آیت کریمہ میں ہے۔ عشق رسول کے جلوے اگر دیکھنے ہیں تو اس آیت کریمہ کا مطالعہ کر لو، اس کی تفسیریں پڑھو، اور اللہ رسول کی جو محبت آپس میں ہے وہ اگر دیکھنا ہے تو یہ آیت کریمہ کا مطالعہ کر لو کہ رب اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ تو آپس کے جھگڑے میں حاکم نہ بنا لے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں، شان نزول بتاتا ہوں۔ پہلے میں شان نزول کے حوالے سے میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو کسی واقعے کے تحت، کوئی واقعہ پیش آیا رہتا ہے تو اس واقعے کے تحت کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے اپنے باغوں میں جو ہے نا آبیاشی کرتے تھے۔ آبیاشی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ پہاڑ سے جو پانی آتا تو ان پانیوں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ ایک انصاری تھا، اس کا جھگڑا کس کے ہو گیا؟ صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا کہ پہلے میرے کھیت میں پانی ہو، پہلے میرے کھیت میں پانی ہو۔ پہاڑ سے جو پانی گرتا ہے وہ اس پانی کا کوئی مالک نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ انصاری مالک تھا یا حضرت زبیر تھے، نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ تو دونوں کا آپس میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ تو جھگڑا جب ہو گیا تو دونوں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ پہلے زبیر
تم اپنے کھیت کو اپنے باغ کو سیراب کر لو، اس کے بعد تم انصاری کو دے دو۔ یہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ پہاڑ سے جو پانی گر رہا تھا وہ پہلے حضرت زبیر کے باغ سے ہو کر کے اس کے باغ میں پہنچتا تھا۔ تو انصاری کو کیا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہونے کی وجہ سے، حضرت زبیر صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے اور قربوزاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا، جبکہ بات یہ نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زبیر پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کر لینے کے بعد پھر وہ پانی اس انصاری کو دے دینا۔ یہاں تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بھی احسان کا حکم عطا فرما رہے ہیں، یہ اور باتیں کہ سمجھ نہیں پایا۔ تو جب اس نے اس طرح کی باتیں شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پھپھوزاد بھائی اور اپنے صحابی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مانے۔ یعنی کہ اے محبوب جو آپ فیصلہ فرما دے، اگر کوئی اس فیصلے میں شک بھی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں فلا وربک کا، تمہارے رب کی قسم، اللہ محبوب سے فرما رہا ہے تمہارے رب کی قسم، یہ نہیں فرمایا رب خود قسم کس کی یاد فرما رہا ہے، محبوب تمہارے رب کی قسم، زمین کے رب کی قسم نہیں، آسمان کے رب کی قسم نہیں، ساری کائنات کے رب کی قسم نہیں، بلکہ کیا فرما رہا ہے تمہارے رب کی قسم۔ یہاں پر اللہ اپنے محبوب کی قسم یاد فرما کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی عظمت بتلا رہا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ میں رب ہو کر کے اپنے محبوب کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون۔ اب اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہی یہ ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو کر کے فوراً تنبیہ کر دی گئی کہ نبی جو فیصلہ فرما دے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس فیصلے کو ماننا ہی ہے۔ ویسے تو باتیں بے شمار ہیں، بہرحال اب میں اخیر آیت کی جانب جاتا ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہاں پر دیکھیں کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ منافق کون ہے یہ میں نے اس سے پہلے تفسیر میں بیان کر دیا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی گناہوں سے باز آنا چاہتا ہے، نفاق سے باز آنا چاہتا ہے، تو میرا رب اخیر میں ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے کی سب سے اخیر کی آیت، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا تھا لیکن غلطی کا احساس ہو گیا، گناہ کر بیٹھے، غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ کر لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اب اللہ اپنے اس بندے کو مومنین کا درجہ عطا فرما کر کے اس کے نامہ اعمال میں بے شمار ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی غلطی سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاخْلُصُوا دِينَهُمْ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین خالص دین اللہ کے دین کو سمجھنے لگ جاؤ، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب چونکہ 5واں پارہ ہے، ویسے تو میں نے اجمالی طور پر جو ایسی آیتیں جن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین میسج اور پیغام ملتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اگر میں 5ویں پارے کی تفسیر بیان کروں اور ایک آیت پر مختصر بھی روشنی نہ ڈالوں تو میں سمجھوں گا کہ تفسیر پھر ناقص ہی ناقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، 64۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا،
اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. جانوں پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے, غلطی ہو جائے, دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے. جاؤ کا محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے, فاستغفر اللہ, اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کرے. آپ کی بارگاہ میں آئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے کیا کرے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, مولا میں تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک طلب کر رہا ہوں. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, یہ بندہ بارگاہ مصطفیٰ میں جائے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور پھر اللہ کے رسول اس کے حق میں استغفار کرے. اب اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما, تب تو تم اپنے رب کو توبہ بھی قبول کرنے والا پاؤ گے, مہربان بھی پاؤ گے. یعنی اللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا اور تم پر مہربانی بھی عطا فرما دے گا. پتہ یہ چلا کہ گناہ سرزد ہو جائے, اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حاضری دو, ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کرو کہ مولا تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اب یہ آیت کریمہ قیامت تک کے لیے ہے. جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے, تیرے محبوب کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. محبوب کے وسیلے سے میں بیمار ہوں, مولا مجھے شفا عطا فرما دے. محبوب کے وسیلے سے میرے گناہوں پر پردے ڈال دے. تو جب محبوب کے وسیلے سے دعا مانگو گے اللہ دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی ہے جس میں عشق رسول بھی ہے, محبت رسول بھی ہے, عظمت مصطفیٰ بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی ہے, اور گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک اجمالی تفسیر ہے 5ویں پارے کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور میرے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے. بس اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.